نظر الله وجوها لم تزل مثل السحاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیز طلبہ، مختصر القدوری سے متعلق آج کی اس مجلس میں دوسرا سبق دیا جا رہا ہے۔ مختصر القدوری میں چونکہ ہمیں بیوع اور معاملات سے متعلق احکام پڑھنے ہیں، کتاب البیوع سے پہلے جو ابواب عبادات ہیں، طہارت، صلاۃ، صوم، زکوٰۃ اور حج، ان ابواب سے متعلق یہاں قدوری میں کوئی بحث نہیں کی جائے گی۔ اس لیے کتاب البیوع اور معاملات سے متعلق بطور تمہید کے آج کی اس مجلس میں 6 چیزوں پر گفتگو کرنا ہے۔ سب سے پہلی گفتگو کتاب البیوع کی ابواب عبادات سے کیا مناسبت ہے، ابواب عبادات کے بعد بیوع کو کیوں بیان کیا گیا۔ نمبر 2، بیع کے لغوی اور اصطلاحی معنی، اور نمبر 3، بیع کے ثبوت کی دلیل۔ نمبر 4، بیوع کے اسم جمع پر اعتراض اور اس کا جواب۔ نمبر 5، بیوع کے تحت آنے والی جو اصطلاح ہوگی اس کی وضاحت۔ اور نمبر 6 پر طریقہ درس۔ جہاں تک پہلی بحث کا تعلق ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب البیوع کو ابواب عبادات کے بعد کیوں ذکر کیا، تو اس کی وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ عبادات کا تعلق عمومیت سے ہے، اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے اس کو مقدم ذکر کیا، اور معاملات کا تعلق خالص معاملات کے ابواب سے ہے، اس لیے اس کو مصنف علیہ الرحمہ نے مؤخر ذکر کیا۔ البتہ یہاں ایک چیز قابل ذکر ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب الحج کے بعد، ابواب عبادات کے بعد بیوع اور معاملات کا بیان کیا ہے، جبکہ اسی کتاب کے شارح علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایہ میں کتاب البیوع کو کتاب الحج اور ابواب عبادات سے مؤخر انہوں نے ذکر کیا ہے، اور متصلاً کتاب النکاح کا ذکر کیا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ وہ سماعت فرما لیں تاکہ ہدایہ پڑھتے وقت کوئی کسی قسم کا خلجان ہو تو وہ دور ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب نکاح یہ من وجہن عبادت ہے اور من وجہن معاملہ ہے۔ چونکہ اس میں عبادت کا معنی ہے، اس لیے علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ جب ابواب عبادات کا تذکرہ چل رہا ہے تو کیوں نہ عبادت سے متعلق یہ نکاح کا بھی بیان یہیں کر دیا جائے، اس لیے انہوں نے ابواب عبادات سے متصلاً نکاح کا تذکرہ کیا۔ جبکہ مصنف قدوری کے نزدیک یہ بات تھی کہ معاملات کے ابواب کی ضرورت کثرت سے پڑتی ہے، روز پڑتی ہے اور بار بار پڑتی ہے، ہر طبقے کو، چاہے وہ بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر طبقے کو پڑتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہاں کثرت ضرورت کا معنی ہے، اور نکاح ایک ایسا شعبہ ہے، ایک ایسا باب ہے جس کی زندگی میں ایک مرتبہ ضرورت پڑتی ہے، اور ہر طبقے کو نہیں بلکہ صرف نوجوان کو پڑتی ہے، تو وہاں قلت ضرورت ہے اور یہاں کثرت ضرورت ہے۔ اسی کثرت ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ نے ابواب عبادات کے بعد اس کا ذکر متصلاً کیا۔ دوسری گفتگو بیع کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ بیع کے لغوی معنی ہے تملیک مال بمال آخر، اپنی ذاتی مملوکہ شے کا کسی کو مالک بنا دینا۔ اصطلاحی تعریف ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی بطریق التجارہ،
مال کا مبادلہ مال کے عوض ہو باہمی رضامندی سے طریقۂ تجارت کے عین مطابق. یہ ہے بیع کی اصطلاحی تعریف. تیسری بحث ہے بیع کے ثبوت کی دلیل. ثبوت بیع کی سب سے بڑی دلیل آیت کریمہ ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ رب العزت نے معاملات کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. چوتھی بحث البیوع. کتاب البیوع میں البیوع اس میں جمع پر اعتراض. آپ لوگوں نے ہدایت النحو کے اندر یہ قاعدہ پڑھ رکھا ہوگا المصدر لا یثنی ولا یجمع. مصدر کا نہ تو تثنیہ بنایا جاتا ہے، مصدر کا نہ تو جمع بنایا جاتا ہے. پھر مصنف علیہ الرحمٰ نے بیوع جو مصدر ہے بیع واحد بیوع جمع، تو یہ مصدر کا جمع کیوں بنا دیا؟ تو اس کے جواب میں علماء تحریر فرماتے ہیں کہ البیوع یہ مبیع اسم مفعول کے معنی میں ہے. بیوع کی اقسام کثیرہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسے جمع استعمال کیا گیا. اب یہاں سلسلہ وار بیوع کی ساری اقسام سماعت فرما لیں. یاد رکھیں بیع کے ذات کے اعتبار سے بیع کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 نافذ. وہ بیع جس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی شرط فاسد نہ ہو، اسے بیع نافذ کہا جاتا ہے. نمبر 2 بیع موقوف. بیع موقوف اس بیع کو کہتے ہیں جو مالک کی اجازت پر موقوف ہو. مثلا زید نے بکر کا کوئی سامان کوئی مال اس کی اجازت کے بغیر بیچ دیا، تو اب اس بیع کا نفاذ بکر کی اجازت پر موقوف ہوگا کیونکہ بکر اس کا مالک ہے، زید اس کا مالک نہیں ہے. تیسری قسم ہے بیع فاسد. بیع فاسد اس بیع کو کہتے ہیں جس میں شروط فاسدہ لگا دیے گئے ہوں. اس کی ساری تفصیل باب البیع الفاسد میں بیان کی جائے گی کہ شروط فاسدہ کسے کہتے ہیں، شروط جائزہ کسے کہتے ہیں، شروط مباحہ کسے کہتے ہیں، پھر شروط فاسدہ کی کتنی قسم ہے. یہ ساری تفصیل انشاءاللہ باب البیع الفاسد میں ذکر کی جائے گی. چوتھی قسم ہے بیع باطل. بیع باطل اسے کہتے ہیں جہاں فساد صلب عقد میں ہو. اسی لیے بیع فاسد کے اصلاح کا امکان اور چانس ہے، لیکن بیع باطل کے اصلاح اور درستگی کا کوئی چانس اور امکان نہیں ہے. یہ تو ہوئی ذات کے اعتبار سے بیع کی 4 قسمیں: نافذ، موقوف، فاسد، باطل. مبیع کے اعتبار سے بیع کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 بیع مطلق، یعنی بیع العین بالنقد. کسی سامان کو کسی چیز کو خریدنا پیسے کے عوض. جیسے عام بیوعات ہوتی ہیں، ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں، کوئی سامان خریدتے ہیں اور اس کے عوض میں پیسہ دیتے ہیں، یہ بیع مطلق ہے. دوسری قسم ہے بیع مقایضہ، بیع العین بالعین. سامان کو سامان کے عوض لینا. آپ نے کوئی سامان دیا، اس کے عوض میں پیسہ نہیں بلکہ اس کے عوض میں سامنے والے نے بھی کوئی سامان دے دیا. جیسے آج کل عام دیہاتوں میں کچھ بیچارے سائیکل پر کلفی لے کر نکلتے ہیں، کچھ گیہوں لے کر نکلتے ہیں اور وہ بھنگار جمع کرتے ہیں اور اس کے عوض میں وہ کلفی اور گیہوں دیتے ہیں. تو بھنگار لے رہے ہیں، سامان ہے، اس کے عوض میں گیہوں اور کلفی دے رہے ہیں، وہ بھی ایک سامان ہے. یہ بیع مقایضہ ہے. تیسری قسم ہے بیع صرف، بیع الثمن بالثمن. ثمن کو فروخت کرنا ثمن کے عوض. یاد رکھیں ثمن کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے ثمن اصلی و خلقی، اور وہ سونا اور چاندی. یہ 2 ہی ہیں کیونکہ اللہ پاک نے ان دونوں کو خلقتاً ثمن بنایا ہے. ان کی پیدائش ہی ثمن کی حیثیت سے ہوئی ہے، اس لیے انہیں ثمن خلقی و اصلی سے تعبیر کیا جاتا ہے. ثمن کی دوسری قسم ہے ثمن فرعی و حکمی. کرنسیاں، پیسے، نوٹ وغیرہ جو عام متن ہم استعمال کرتے ہیں اسے ثمن حکمی کہا جائے گا. تو سونے کو سونے کے عوض لینا، چاندی کو چاندی کے عوض لینا، یہ بیع الثمن بالثمن بیع صرف ہے. مستقل اس کا باب
آگے آ رہا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو وہاں ہوگی۔ چوتھی قسم ہے بیع السلم، بیع المؤجل بالنقد، کسی چیز کو ادھار خرید لینا اور پیسہ نقد دے دینا۔ جیسے عام متن کاشتکاروں سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہمیں 5 کنٹل گیہوں چاہیے، اس کی قیمت 20,000 بن رہی ہے، صاحب یہ 20,000 آپ ابھی لے لیجئے اور 4-5 مہینے کے بعد جب گندم نکلے گا تو آپ ہمیں دے دینا۔ تو یہ ہے بیع المؤجل، ادھار کو خریدا آپ نے، بالنقد، نقد دے کر۔ تو یہ مبی کے اعتبار سے بیع کی 4 قسمیں ہوئی جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی گئی۔ ثمن کے اعتبار سے بھی بیع کی 4 قسمیں۔ سب سے پہلی قسم بیع مرابحہ۔ بیع مرابحہ کہتے ہیں دکاندار ثمن اول پر کچھ نفع لے کر بیچے۔ مثلا آپ نے ایک گھڑی 100 روپے میں خریدی اور آپ نے اس پر 20 روپیہ نفع لے کر اسے 120 میں بیچا، یہ بیع مرابحہ ہے جو عام متن رائج ہے کہ کوئی بغیر نفع کے کوئی سامان نہیں بیچتا، یہ بیع مرابحہ ہے۔ دوسری قسم ہے بیع تولیہ۔ بیع تولیہ کہتے ہیں ثمن اول پر ہی اسے فروخت کر دینا، جتنے میں خریدا تھا اتنے میں ہی آپ نے اسے فروخت کر دیا۔ مثلا آپ نے کوئی گھڑی 100 روپے میں خریدی اور اسے آپ نے 100 روپے میں ہی بیچ دیا، یہ بیع تولیہ ہے۔ تیسری قسم ہے بیع وضعیہ، ثمن اول سے کم پر نقصان کھا کر بیچ دینا۔ گھڑی آپ نے 100 روپے میں خریدی اور آپ نے اسے 80 روپے میں فروخت کر دیا، یہ نقصان کھا کر آپ نے بیچا، یہ وضعیہ ہے۔ چوتھی قسم ہے مساومہ، خریدار اور بیچنے والے دونوں کے درمیان ریٹ میں مباحثہ ہوتے ہوتے ایک رقم پر جب اتفاق ہو جائے اور اس کے بعد جب بیع ہوتے، اسے کہتے ہیں بیع مساومہ۔ یہ بیع کی کل 12 قسمیں تھیں۔ ان 12 اقسام کی طرف مصنف علیہ الرحمہ نے اشارہ کرنے کے لیے البیوع کو اس جمع کے ساتھ میں استعمال کیا۔ پانچویں بحث ہے معاملات کے تحت آنے والی اصطلاح کی وضاحت۔ یاد رکھیں معاملات کے تحت بکثرت 3 اصطلاح آتی ہیں، اس کی وضاحت آج ہی ہو جائے تاکہ جب عبارت ہم شروع کریں اور باقاعدہ سبق کا آغاز کریں تو اس میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ آئے۔ سب سے پہلی اصطلاح استعمال ہوتی ہے بائع۔ بائع کہتے ہیں بیچنے والا، آپ نے عربی اول میں پڑھ رکھا ہے بائع الاصنام، حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام کے قصے میں قصص النبیین کے اندر آپ نے پڑھا بائع الاصنام، بتوں کو بیچنے والا۔ وہ بائع یہاں پر سامان فروخت کرنے والا، دکاندار، سیل مین، اسے کہیں گے بائع۔ دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے مشتری، خریدار، گاہک، کسٹمر، اسے کہیں گے مشتری۔ اور تیسری اصطلاح ہے مبی، یعنی وہ سامان جسے بیع میں خریدا اور بیچا جاتا ہے اسے کہیں گے مبی۔ چھٹی بحث طریقہ درس، یہ بڑا اہم ہے، اسے اگر آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ کتاب کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ قدوری میں آپ حضرات کو 3 باتوں پر دھیان دینا ہے اور 3 چیزوں پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی، اور وہ 3 باتیں اگر آپ حضرات کے سامنے ہیں تو انشاءاللہ سبق کا سننا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا، سمجھنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا، اور اللہ کی مدد سے سبق کا سمجھانا بھی میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام آپ کے لیے یہ ہوگا تصحیح عبارت مع ترجمہ۔ جب میں عبارت پڑھوں تو آپ اسے غور سے سنیں کہ کس کو میں فاعل بنا رہا ہوں، کس کو میں مفعول بنا رہا ہوں، میں عبارت پر کیسے اعراب لگا کر پڑھ رہا ہوں، ان اعراب کو سمجھ کر آپ اس کی تصحیح کر لیں، یہ ہوگی تصحیح عبارت۔ اور جب میں اس کے بعد ترجمہ کروں گا تو آپ ترجمے کو دھیان سے سن کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں ترجمہ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ ہم عربی کے 3 سال میں، آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ میں ترجمہ کون سے ورڈ کا، کون سے کلمے کا، کون سے لفظ کا میں کیا ترجمہ کر رہا ہوں، وہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ اگر آپ نے ترجمہ سمجھ کر کرنا سیکھ لیا تو انشاءاللہ دوبارہ اسے آپ نہیں بھولیں گے، اور اگر آپ نے رٹ کر ترجمہ یاد کیا تو دوسرے دن آپ اسے بھول جائیں گے۔ تو پہلا کام ہمارا ہوگا تصحیح عبارت مع ترجمہ۔ دوسرا کام ہوگا توضیح العبارہ، جو عبارت پڑھی گئی ہے، جس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اس میں مصنف علیہ الرحمہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کی وضاحت کیا ہے۔ تو تشریح عبارت اور توضیح عبارت کے تحت
صورت مسئلہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا تاکہ عبارت کا سمجھنا آسان ہو، امثلہ کے ذریعے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، اس لیے کہ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے۔ اور اگر کسی عبارت کے تحت مذاہب کا اختلاف ہوگا تو حتی الامکان دلائل سے گریز کیا جائے گا، کیونکہ مختصر القدوری دلائل کی کتاب نہیں ہے، مسائل کی کتاب ہے۔ دلائل آپ نے ہدایہ میں پڑھنا ہے، لیکن کہیں کہیں آپ کی دلچسپی کے خاطر کہیں کہیں دلائل کے ساتھ میں مذاہب کو ذکر کر کے دلائل بھی ذکر کر دیے جائیں گے، لیکن کہیں اگر مذاہب کا تذکرہ ہے تو دلائل اگر نہ بھی ذکر کیے جائیں لیکن مفتبی قول کی وضاحت ضرور کی جائے گی۔ تو یہ توضیح العبارہ، تشریح العبارت کے تحت یہ آپ حضرات کو بتایا جائے گا۔ تیسرا جو سب سے اہم کام قدوری میں کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جن عبارات کے تحت عصری اور جدید پیش آمدہ مسائل آ سکتے ہوں، ان عصری اور جدید مسائل کی مفصل تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی، اس کو پہلے کھول کر واضح کر کر بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد دلیل اور وجہ کے ساتھ اس ذکر کردہ جدید مسئلے کو اس عبارت سے منطبق کیا جائے گا۔ یہ بڑا اہم کام ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات سے دعا لینے کی خاطر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قدوری کے ابواب عبادات سے متعلق، طہارت، صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج سے متعلق افضل التطبیق العصری علی مسائل القدوری پر 700 صفحے میں بحمد اللہ، بعون اللہ، بفضل اللہ کام ہو چکا ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ اب یہ معاملات کے جو ابواب ہیں اس پر کام چل رہا ہے، ابھی تک الحمدللہ 500 صفحات پر الحمدللہ ٹائپنگ تصحیح کے ساتھ میں ہو چکی ہے، مزید کام ابھی چل رہا ہے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اخلاص عطا فرمائے، ہمت حوصلہ عطا فرمائے اور اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلاً جن عبارت کے تحت جدید مسئلے آئیں گے وہاں ہم اس میں ذکر بھی کرتے چلیں گے، اور آپ اس کو محسوس کریں گے کہ یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے، کیونکہ آج یہ اشکال اٹھایا جا رہا ہے، یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ ہم وہی پرانی چیزیں پڑھا رہے ہیں، جبکہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ دوں کہ ہمارے متقدمین کی کتابوں میں اللہ رب العزت نے قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل چھپا کر رکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر استعداد پیدا کریں، ہم اپنے اندر نکھار پیدا کریں۔ بحمد اللہ حضرت الاستاد حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی مد ظلہ العالی نے مجھے اس کام کی طرف ترغیب دلائی، تحریض دلائی، مہمیز کیا اور ہمت حوصلہ عطا فرمایا، اور حضرت نے بھی دسیوں سال قدوری اسی طرز پر پڑھائی، اور اس کے بعد حضرت نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی تو میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ مسائل جمع کیا، پھر حوصلہ پیدا ہوا، اور حضرت ہی کی دعاؤں سے اور اسی طریقے سے حضرت الاستاد حضرت مفتی جعفر صاحب ملی رحمانی ان کی دعاؤں سے اور ان کے نظر کرم سے اور ان کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے کے تعلق سے یہ ناکارہ کسی لائق ہو گیا، تو الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے۔ یہاں آپ بطور لطیفے کہ یہ سمجھ لیں کہ ہر عبارت کے تحت جدید مسئلہ نہیں ذکر کیا جائے گا، جہاں جس عبارت کے تحت جدید مسئلے ہوں گے وہی عبارت کے تحت جدید مسئلہ ذکر کیا جائے گا۔ آپ ہر عبارت کے تحت یہ نہ تلاش کرنے لگیں کہ جدید مسئلہ حضرت نے کیوں نہیں ذکر کیا۔ یہ تو بالکل ایسا ہو گیا کہ جیسے ہر آیت کریمہ کے تحت شان نزول نہیں ہوتا ہے، شان نزول کسی آیت کریمہ کے تحت ہوتا ہے تو وہیں شان نزول ذکر کیا جاتا ہے، ایسے یہاں پر بھی انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے اب میں رخصت ہوتا ہوں، انشاءاللہ درس کا باقاعدہ دعاؤں کے ساتھ میں انشاءاللہ آئندہ کل آغاز ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔